پریز دا لارڈ. خدا یسوع مسیح میں آپ کو سلام. میں ان دنوں شیئر کر رہا ہوں آپ سب کے ساتھ باپ کے کردار کے بارے میں. باپ دیکھتا ہے اپنے بچوں کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے منصوبے بناتا ہے. باپ پھر اس کے بعد آگے اور بہت سارے کام کرتا ہے. وہ رویا دیکھتا ہے، وہ منصوبے بناتا ہے، وہ آغاز کرتا ہے، وہ شعور رکھتا ہے، وہ فرق رکھتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کیا فرق ہے کہاں پر. باپ اپنے گھرانے کی سنتا بھی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. آپ نے سننی بھی ہے. جتنا ان کے پاس بیٹھیں گے سننے سے پتہ چلے گا کہ آپ کے بچوں میں کیا ہے، ان کے دلوں میں کیا ہے. سر میں کان بھی لگے ہوتے ہیں. سربراہ ہے نا باپ، صرف سربراہ نام کا تو نہیں ہے. سربراہ مطلب اس کا فنکشن ہے ایک پورا. وہ سنتا بھی ہے اپنے گھرانے کے. اگر آپ اپنے گھرانے کے لیے سن سکتے ہیں تو آپ باپ ہیں. باپ کو خاندان کے لیے خدا باپ سے سننا چاہیے. سب سے پہلے خدا تیری کیا مرضی ہے میرے گھر کے لیے، میرے خاندان کے لیے. کیا کہتا ہے خدا کا بندہ، رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کریں گے. یہ آپ نے سربراہ نے فیصلہ کرنا ہے، خدا سے سننا ہے، کیونکہ آسمانی باپ ہمیشہ ہماری سنتا ہے. زبور 116 میں ایک آیت میں کیا لکھا ہے؟ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے. خدا ہماری سنتا ہے، ہم نے بھی اپنے بچوں کی سننی ہے. کیا آپ خدا کی آواز سن رہے ہیں؟ میرے سوال ہے چند باپ سے خاص طور پر کہ کیا آج باپ خدا کی آواز سن رہا ہے؟ اور خدا کی آواز کہاں سے سنے گا؟ کلام سے سنے گا، دعا میں بیٹھے گا، دعا میں سنے گا. کیا آپ اپنے گھرانے کے لیے خدا سے ہدایت لیتے ہیں؟ خدا ہم کس طرف جائیں، میرے بچے کس طرف جائیں، کیا مستقبل ان کا ہو؟ کیا آپ اپنے جیون ساتھی اور بچوں کے لیے معلومات لیتے ہیں؟ آپ اپنے گھرانے کو دنیا میں ہونے والے معاملات کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ دنیا مسلسل گراوٹ کی طرف جا رہی ہے. لیکن اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو. یہ جہان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہماری اولاد جو ہے اس جہاں کی ہم شکل بن جائے، وہ اس طرف لگ جائے جس طرف دنیا جا رہی ہے. بھیڑ چال میں ہم دنیا کی طرح میں کھو جائیں ہم. لیکن ہم نے اپنے باپ سے جو ہے وہ لینا ہے، اس سے سننا ہے. آپ اپنے بچوں اور بیوی کی حقیقی آواز سن رہے ہیں جو ان کے دل سے آواز آ رہی ہے؟ بہت سے مرد سوچتے ہیں کہ ان کے پاس خاندان کی بات سننے کا وقت نہیں ہے. وہ کمائیں یا خدا خاندان کی آواز سنیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کما کن کے لیے رہے ہیں؟ بچوں کے لیے کما رہے ہیں، ان کو مہیا کرنے کے لیے کما رہے ہیں. لیکن اگر 10 سال بعد آپ کی اولاد جو ہے وہ نشے میں پڑی ہوئی ہے، آپ کی اولاد پڑھی لکھی نہیں ہے، آپ کی اولاد خود ان کی روحانی زندگی جو ہے وہ بکھر گئی ہے اور وہ دنیا کے ہم شکل ہو گئے ہیں اور وہ خدا میں مضبوط ہی نہیں رہے، تو آپ نے کیا پا لیا؟ اگر اپنی جان اپنے اولاد کو گوا دیں تو کیا فائدہ ہمیں ہوگا؟ اس لیے بہت محتاط رہنا. خدا مجھے اور آپ کو جو سربراہ ہیں، جو باپ ہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی سنیں اور اپنے بچوں کی سنیں. سننا جو ہے، جب آپ سنتے ہیں تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ باپ خاندان سے پیار کرتا ہے، ان کی فکر کرتا ہے. پھر کیونکہ آسمانی باپ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہمیشہ ہماری سنتا اور جواب دیتا ہے. اگر ہمارا آسمانی باپ ہمیں جواب نہ دے، ہماری سنے نہ، تو ہمیں کیا لگے گا؟ ہمیں لگے گا خدا ہم سے ناراض ہے، خدا ہم سے پیار ہی نہیں کرتا، خدا تو ہماری فکر ہی نہیں ہے. اصل میں جب آپ اپنے بچوں کی سنیں ہی نہ تو پھر بچوں کو احساس نہیں ہوگا کہ آپ ان سے پیار کرتے ہیں اور آپ ان کی فکر کرتے ہیں. آسمانی باپ سنتا ہے، ہمیں بھی سننے کی ضرورت ہے. ایک اور باپ کا کردار ہے، باپ کلام بولتا ہے. یہ جو منہ ہے نا، یہ بھی سر میں یہ آیا ہوا ہے. کان ہے، ناک ہے، آنکھیں ہیں، اس کے بعد جو ہے دماغ ہے، ذہن، اور اس کے بعد زبان ہے، ہونٹ ہے. یہ بولنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ سربراہ کا کردار ہے. سر کا جو کردار ہے یہی ہے، اور سربراہ جو ہے گھر کا سربراہ، اس کا بھی کردار یہ ہے، وہ کلام بولتا ہے. کلام پتہ ہوگا تو بولیں گے نا. کتنے باپ ہیں جو گالیاں نکالتے ہیں، جو غلط بولتے ہیں. جب سے مجھے پتہ چل گیا نا کہ جو ہم بولتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، میں کبھی بھی منہ سے غلط بات نہیں نکالتا، نہ اپنے لیے، نہ اپنی جماعت کلیسیا کے لیے جو خدا نے سپرد کیے لوگ، نہ ہی اولاد نسلوں کے لیے. ہمیشہ میں اپنے مالی حالات کے لیے، اپنے روحانی حالات کے لیے، اپنے جو میرے روحانی معاملات، ان کے لیے میں اچھے الفاظ نکالتا ہوں جیسا میں چاہتا ہوں. تو باپ کلام بولے، کلام سننے سے بولے گا. تو کلام سنے گا کہاں سے؟ جب چرچ جائے گا، جب وہاں پر
خدا کے خادم کی آواز کو سنے گا، جو خدا کے کلام کی آواز وہ بیان کرے گا، اسے سنے گا، جب کلام کو پڑھے گا پھر وہ کلام کو بولے گا۔ سربراہ ہونے سے مراد ہے باپ خاندان کا ترجمان ہے، وہ خاندان کی جو ہے وہ نمائندگی کر رہا ہے۔ باپ کو کلام بولنا ہے اپنے گھر میں، خدا کے کلام کی باتیں کرنی ہے۔ باپ کے ذریعے خاندان خدا کی آواز کو سنتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے خدا کی آواز کیا ہے۔ اگر بیوی خدا کی آواز سننا چاہتی ہے تو پہلے خدا پرست شوہر سے خدا کی آواز سنے۔ بہت سی بیویاں چرچ ریگولر جاتی ہے لیکن شوہر اگر خدا پرست نہیں ہے، میں اگر کہہ رہا ہوں خدا پرست شوہر ہے تو اس کی آواز سننی ہے۔ اگر شوہر خدا پرست نہیں ہے اور آپ کو جناب کہتا ہے جی وہ فلان رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے نا ہمارا میل ملاپ ختم ہے، وہ کہتا ہے جی چرچ نہیں جانا ہے، جب آپ کو کہتا ہے جی خدا کے کام میں کیوں ہم نے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا، تو ایسی باتوں سے بچنا ہے۔ لیکن خدا پرست شوہر کی سنیں بیوی، پھر وہ خدا کی سنیں۔ جب ہم نہ صرف پاسبان یا نبی یا رسول یا چرواہے یا استاد یا مبشر صرف انہی کی آواز سننی ہے، بلکہ بیوی نے اپنے شوہر جو خدا پرست شوہر ہے اس کی آواز بھی سنی۔ اسی طرح جب بچے خدا کی آواز سننا چاہیں تو پہلے کسی اور کے پاس خدا کی آواز سننے نہ جائیں، بلکہ اپنے باپ کی آواز سنیں جو خدا پرست ہے۔ باپ خدا کی آواز سننے کے قابل ہوگا تو خاندان کو خدا کی آواز سنائے گا۔ اگر باپ ہی خدا کی آواز نہیں سن رہا تو وہ کیسے خاندان کو جو ہے وہ خدا کی آواز کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ وہ فرق معلوم ہی نہیں کر سکتا، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کس کی آواز ہے، کیونکہ شیطان نے بھی آوازیں دینی ہیں، خدا بھی کلام کرے گا۔ اب کلام میں جو فرق ہے، جو فرق معلوم کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ جب ہم جتنا ہم کلام کو جانتے ہوں گے اتنا فرق معلوم کر پائیں گے۔ سربراہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ بیوی کمتر ہے اور شوہر جو ہے وہ بہتر ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس سے مراد ہے سربراہ کی ذمہ داری زیادہ ہے، باپ کی ذمہ داری زیادہ ہے، شوہر کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی کمتر ہے اور شوہر جو ہے وہ بہتر ہے۔ بہت سے مرد اپنے آپ کو گھر کا مالک سمجھتے ہیں۔ باپ گھر کا مالک نہیں، سربراہ ہے۔ باپ حکمرانی نہیں کرتا، رہنمائی کرتا ہے، وہ لے کے چلتا ہے اس طرف، اور اس طرح گھرانے ترقی کرتے ہیں، اس طرح جو ہے وہ نور بن کے ہم چمکیں گے۔ تم دنیا کا نور ہو، خدا میں یسوع نے کہا تھا۔ پھر ہمارے بچے نور بن کے چمکیں گے، ان کی عادات، ان کے اٹھنے بیٹھنے، ان کے چلنے پھرنے، ان کے روزگار، ان کے کاروبار، ان کے لین دین سے یسوع نظر آئے گا۔ پھر لوگ کہیں گے، غیر قوموں میں چرچا ہوگا کہ ان کا خدا قدرت والا خدا ہے۔ میری دعا ہے آپ سب کے لیے، آئیں باپ کے کردار کو جانیں، پہچانیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، دوسرے کے ساتھ بانٹیں، اپنا فیڈ بیک ضرور ہمیں دیں، اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ کامنٹس کر کے واٹس ایپ نمبر پر ہمیں بتائیں۔ اگر آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، آپ کو دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ واٹس ایپ پہ ہمیں کہہ سکتے ہیں۔ ہم باپ کے لیے، خاندان کے لیے خاص دعائیں کرتے رہیں گے۔ گاڈ بلیس یو آل، تھینک یو ویری مچ۔